اب مسنون نماز کا طریقہ ہم پڑھیں گے تکبیر سے سلام تک. پیچھے ہم نے نماز کی ڈیفینیشن پڑھی تھی نا کہ کیا ہے. قولی اور فعلی عبادت ہے جس کا آغاز تکبیر سے اور اختتام تسلیم پر ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے نیت. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. آپ دیکھیے کہ نیت نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ضروری ہے اور اوور آل بھی نماز پڑھنے کی نیت بڑی ضروری ہے. جو لوگ یہ نیت رکھتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھوں گی، وہ پھر اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، وہ اس کی شرائط بھی پوری کرتے ہیں، وہ وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں. ان کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. کسی بھی کام کی اچھی نیت آپ کو سیلف موٹیویشن دیتی ہے، باہر سے دھکا نہیں لگانا پڑتا. اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کیا کریں، بچوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار، تو آپ ان کی صرف بار بار پہ زور نہ رکھیں، ان کی نیت پہ کام کریں. ان کو اس طرح کی بات بتائیں کہ وہ نماز کا ارادہ خود کر لیں. جس بچے نے خود نماز کا ڈیسیژن لے لیا نا کہ مجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے وہ ہوم ورک میں مشغول ہو کسی کام میں تو اسے یاد دہانی کرائے تو وہ ایک دفعہ سے ہی اٹھ جائے گا. اور جس بچے کی اپنی نیت نہیں نا، وہاں تو آپ دھکے ہی لگاتے رہیں گے. اور جب آپ نہیں ہوں گے گھر میں تو پھر کیا ہوگا، وہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے. تو نیت بڑی ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. اور اسی طرح برائیوں کو چھوڑنے کی بھی، اس کو پھر ول پار سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کبھی کوئی نام دیتے ہیں. برائیوں سے بچنے کی کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہے تو آپ پہلے خود پکا ارادہ کریں گے کہ میں نے نہیں کھانا یہ یا نہیں کرنا یہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا اور کام آپ کے آسان بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے کیا کریں، اپنی نیت کا جائزہ لیں. واقعی میں کرنا چاہتی ہوں، یعنی تم چاہتے کیا ہو. ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ کرتے کراتے نہیں، جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں، ہم وہ بھی چاہتے ہیں. واقعی چاہتے ہو؟ اگر واقعی چاہتے ہوتے تو سبب بن جاتا. صرف کہنے سے نہیں بات بنتی، چاہت سے ہوتی. جس کی چاہت سچی ہوتی ہے نا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو دل میں نیت ہے. نماز کی نیت کس سے ہوتی ہے؟ دل میں نیت کرنا. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا نیت کسی چیز کے قصد کرنے اور عزم کرنے کا نام ہے اور اس کا مقام دل ہے. زبان کے ساتھ اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں. ومحلها القلب. یہ دیکھ رہے اوپر عربی عبارت لا تعلق لها باللسان اصلا. اس کا تعلق زبان سے نہیں. نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے بولنی نہیں ضروری. بعض لوگوں نے نیت کے الفاظ بنائے ہوئے ہیں، 2 رکعت نماز سنت، منہ طرف خانے کعبے کے، پتہ نہیں آگے کیا، مجھے تو بھول گئی. جی بچپن میں سکھائی گئی تھی تو ہم باقاعدہ کھڑے ہو کے پہلے یہ سارے لفظ دہرا کے پھر اللہ اکبر کہتے تھے. تو ایسی کوئی چیز نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کسی سے بھی کسی بھی حال میں نیت کے سلسلے میں کوئی ایک لفظ بھی نقل نہیں کیا گیا. یعنی نیت میں کیا بولنا چاہیے، کیونکہ اگر نیت کا تعلق بولنے سے ہوتا نا تو پھر ہمیں الفاظ دیے جاتے کہ یہ بولو، تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہمیں، کیونکہ نیت دل سے ہی ہوتی ہے. آپ کی نیت ہے تو وضو کرنے گئے نا، آپ کی نیت ہے تو مصلی بچھایا نا، آپ کی نیت ہے تو یہاں آ کے کھڑے ہوئے، کہ بغیر نیت کے یہ سب ہو رہا ہے. تو یہی نیت ہے. اور اس وقت انسٹنٹلی انسان کہتا ہے فرض پڑھ رہا ہوں، یہ سنت یا نفل، یہ کیا پڑھو کیا. یہاں سے ہی دل کی حضوری شروع ہو جاتی ہے. جب ہم منہ سے بولتے نا تو بعض اوقات دل سے کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے. جب ہم دل سے نیت کو دہرا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، فلاں نماز پڑھ، تو یہ چیز آپ کو فوکس کرتی ہے آغاز میں ہی نماز کی طرف. یہاں سے خشوع و خضوع کا بیچ پڑ جاتا ہے. جو کوئی وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ وضو کی نیت کر لیتا ہے، جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کی نیت کر لیتا ہے. زبان سے نیت کرنا سنت سے ثابت نہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے نیت کو الفاظ میں بیان کرنے کے متعلق کہا اگر تم میں سے کوئی نوح علیہ السلام کی عمر تک بھی زندہ رہے پھر وہ اس بات کو تلاش کرتا رہے، یعنی کتابوں میں، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی ایسا کچھ کیا، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. کسی کتاب میں نہیں ہے. انہوں نے کافی تلاش کیا ہوگا نا، سوائے اس کے کہ وہ خالص جھوٹ بولے گا. بس اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی
تو صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے، یعنی بول کے کچھ کہنے میں بھلائی ہوتی تو صحابہ ضرور کرتے اور ہماری اس بات پہ رہنمائی کر دیتے. چونکہ نماز ہے نا، اس لیے اتنی زیادہ تاکید ہو رہی ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ نیت کے الفاظ کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو نماز میں اور نہ ہی وضو، نہ روزے، نہ کسی دوسری عبادت میں ثابت ہے، حتیٰ کہ حج اور عمرہ میں بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے کا ارادہ کرتے تو آپ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں یہ اور یہ کرنا چاہتا ہوں، نویت ان احج یا نویت ان اعتمر، ایسا کچھ نہیں کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، اور نہ ہی آپ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو ایسا کرنے کا حکم دیا. اور جہاں تک حج و عمرہ کی ادائیگی میں لبیک عمرہ یا لبیک حجہ کا تعلق ہے تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ نیت کے الفاظ کی ادائیگی ہے. لبیک حج یا لبیک عمرہ جو ہے اس کا معنی تلبیہ ہے کہ کس چیز کا تلبیہ شروع کر رہا ہوں. نیت تو پہلے ہی آپ نے کی، جب نیت کی تو پیسے جمع کیے نا، نیت کی تو آپ نے ٹکٹ خریدا اور ایجنٹ سے رابطہ کیا، یہ حج کی نیت میں خود ہی شامل ہو گیا. یعنی نیت تو بہت پہلے انسان کرتا ہے اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کام کی طرف جاتا ہے. اور یہ تلبیہ میں اس خاص نسک کا ذکر آتا ہے. نسک کا مطلب ہوتا ہے ریچول. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ کی ادائیگی نہیں فرمائی. اچھا، بعض لوگوں نے وضو کے لیے بھی الفاظ بنائے ہوئے، نویت ان اتوضأ لاستباحۃ الصلاۃ وتقربا الی اللہ تعالی. یہ بھی یاد کیا تھا میں نے بچپن میں. نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ بڑا ضروری ہے. نماز میں کسی اور کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے کہ فلاں بھی خوش ہو جائے اور فلاں کو بھی راضی کر لوں، یا کسی بت کے آگے یا کسی اور انسان یا کسی چیز کے نہیں، صرف اور صرف اللہ ہے. اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی نیت خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو. جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے. جب بھی آپ نماز ادا کرنے، اچھا کام کرنے، نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس نیت سے کریں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ اپنے رب العالمین جل جلالہ کے پاس رکھنا چاہتے ہیں، وہاں سنبھالنا چاہتے ہیں، وہاں اس کی جزا چاہتے ہیں. نیت ہوگی، آپ مصلی پہ آ کے کھڑے ہوگے. اب نماز کا آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، تکبیر اللہ اکبر ہوتی، تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو کہنے اور اس کو بجا لانے سے انسان پر ہر وہ چیز حرام ہو جاتی جس سے پہلے اس پر حلال ہوتی. جب آپ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا رکن کیا ہے؟ احرام. احرام، احرام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پابندیاں. یس. نماز کا احرام کیا ہے؟ اللہ اکبر. جی، یہ نماز کا احرام ہے. ایک طرح احرام جو ہے نا وہ کپڑے کا نام نہیں، کپڑا تو اس کی سمبل ہے کہ اب ہم نے کہہ لیا ہے، ہم اس حال میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے بھی اس کا لحاظ رکھیں کہ یہ احرام میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو قافلے جاتے تھے نا حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو وہ پھر محفوظ ہوتے تھے، ان پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ تو شعار میں سے ہے نا. تو نماز میں جب اللہ اکبر کہہ لی تو اب کوئی آپ سے آگے بات نہیں کرے گا، کوئی آپ کو کھانا نہیں پیش کرے گا، کوئی آپ کو بلائے گا نہیں، کیونکہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر بول دی. بس جب وہ تکبیر کہتا ہے تو یہ کہنا اس پر کچھ چیزیں جیسے کہ کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا، آنا اور جانا حرام کر دیتا ہے. اور اسی طرح دیگر وہ کام بھی حرام ہو جاتے ہیں جو اس پر نماز میں داخل ہونے سے پہلے حلال تھے. بس اب ایک ہی کام ہے صرف، اور وہ کیا ہے؟ نماز. تکبیر نماز کا رکن ہے. اگر اللہ اکبر نہیں کہی اور ایسے ہی کھڑے ہو کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تو نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کو کہے بغیر انسان کی نماز درست نہیں ہوتی، اور اس کو کہے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے کسی کی بھی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے اور اعضائے وضو کو ٹھیک ٹھیک نہ دھو لے پھر تکبیر کہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے خود اس بات کا حکم دیا، ثم یکبر، وضو کے بعد کیا کرے؟ ثم یکبر، ٹھیک، تکبیر کہے. نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہنا لازم ہے. اس کے لیے ایک اور حدیث ہے دلیل کے طور پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کی تحلیل کا مطلب حلال ہو گیا، جیسے حاجی حلال ہوتا ہے نا، ایسے نمازی بھی حلال ہوتا ہے، السلام علیکم کہہ کر۔ تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کبھی تکبیر کے ساتھ اٹھاتے، یعنی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی اٹھا رہے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا لیتے اور اللہ اکبر کہتے، کبھی تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھاتے اور کبھی تکبیر سے پہلے اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کبھی آپ تکبیر کے ساتھ اٹھاتے، کبھی تکبیر سے پہلے اور کبھی تکبیر سے بعد میں، یعنی یہ موقع ہے تکبیر کہنے کا جب ہاتھ اٹھائے جا رہے ہوں، یعنی اس سے آگے پیچھے ہونے سے، جیسے کنکریاں پہلے مار لی، سر پہلے مڈا لیا، آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بات نہیں، تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے وقت تکبیر پڑھنا ہے، لیکن اگر پہلے پڑھ لی اور چند سیکنڈ کا فرق آ گیا یا بعد میں، ڈزنٹ میٹر، تینوں طرح ٹھیک ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کے؟ عبد الجبار بن وائل سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے اہل خانہ نے میرے والد وائل بن حجر سے روایت کیا کہ میرے والد نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وائل بن حجر جن سے نماز کی حدیث مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ وہ کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، یعنی وسعت ہے اس میں۔ عبد الجبار بن وائل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں لڑکا تھا اور اپنے والد کی نماز کو نہیں سمجھتا تھا، تو مجھے وائل بن علقمہ بن وائل نے میرے والد وائل بن حجر کے بارے میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو رفع الیدین کرتے، پھر تکبیر کہتے۔ تو یہ دو حدیثیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ پہلے ہاتھ اٹھاتے اور پھر تکبیر کہتے۔ تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھانا، ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی رکھنا، ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اس طرح اٹھاتے تھے کہ آپ کی انگلیاں لمبی ہوتی نہیں، ایسے نہیں ہاتھ اٹھانے۔ دیکھ رہے میرے ہاتھوں کو کیسے اٹھانے، یعنی مٹھیاں بند نہیں، مٹھی کھول کے انگلیاں سیدھی کر کے، اور اسٹریٹ بھی ہو، ایسے نہیں ہو۔ کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اینگل پہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں، سیدھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی یعنی آسمان کی طرف ہو، یوں سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اس طرح اٹھاتے تھے کہ آپ کی انگلیاں لمبی ہوتی تھی، سیدھی کھڑی ہوتی تھی، مڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی ان میں فاصلہ ڈالتے نہ ملا کے رکھتے، یعنی یوں بھی نہیں کھول کے رکھتے تھے اور یوں بھی نہیں کرتے تھے، نہ بہت کھول کے نہ بہت اکڑا کے، بلکہ نارمل طریقے سے سیدھی کھلی ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں سیدھی کر کے اٹھاتے، یعنی ان کو لمبا رکھتے، مڑی ہوئی نہ ہوتی، نہ زیادہ کھولنا نہ ملانا۔ سعید بن سمان کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس مسجد بنو زریق میں تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے، لوگوں نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں کرتے، اور ابو عامر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، نہ انگلیوں کو کھولا نہ ہی انہیں بہت زیادہ ملایا، بس درمیانہ۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو کہ یہ باتیں کوئی کرنے کی، ہر کام کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، اور ہر کام کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اب تو شادی کے بغیر بھی بیوٹی پارلر جاتی ہے اور وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے، تو کتنی دیر لگتی ہے اور کتنی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی۔ اگر ایک ایکسٹرا بال بھی نظر آ رہا ہو کہیں تو اس کو بھی، سب کو ایک بال آنے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہی تو زیادہ چبھتا ہے۔ لوگ صاف منہ نہیں دیکھتے، وہ ایک بال ضرور دیکھیں گے کہ یہ بال بڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو پوزیشن تو ٹھیک ہونی چاہیے نا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہ بیان کرنے سے کتنی سہولت ہے کہ نیچرل وے میں رہو،
اب اگر یوں کر کے کوئی پڑھ رہا ہے تو عجیب سے لگتا ہے نا، اور اگر یوں کر کے پڑھا ڈھیلا سا تو بھی غفلت کی علامت ہے، یہ اکڑ کی علامت ہے، غفلت کی علامت ہے. نارمل رہو، نیچرل رہو. اس سے ہمیں زندگی گزارنے کے اور طریقے سلیقے بھی پتہ چلتے ہیں. نہ تو بہت تصنع اور تکلف کرو، اور نہ ہی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، اور نہ ہی اتنے ڈھیلے بن جاؤ، اعتدال میں رہو. پھر کندھوں تک ہاتھ اٹھانا. سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، یعنی اس طرح. یا پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا، تھوڑا اور اوپر لے آنا. وائل بن حجر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف رخ کیا، اللہ اکبر کہا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے. یعنی اگر تھوڑا نیچے ہو گیا، تھوڑا اوپر ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہ سر سے اوپر کر لے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں نا، کمفرٹیبل انسان کہاں ہے؟ درمیان میں ہی کمفرٹیبل ہے نا. جب بہت اونچا جاتا ہے تب بھی مشقت ہے. یعنی دین نے ہمیں جو طریقے سکھائے ہیں ان میں سہولت ہے، عمومی طور پر. ایکسیپشنل کیس پر کم رہ جاتے ہیں. مشکلات سے بچایا ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچی آواز سے تکبیر کہنا، کیونکہ آپ نماز کی امامت کراتے تھے. آپ تکبیر اونچی آواز میں کہتے یہاں تک کہ پیچھے والے آپ کی آواز سن لیتے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مؤذن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی بلند آواز سے کہنا چاہیے اللہ اکبر، تاکہ یہ نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب مائک آن کرنا بھول جاتے ہیں، اور اللہ اکبر بھی اس طرح کرتے کہ پیچھے لوگ کھڑے ہی رہتے کہ پتہ نہیں نماز کب شروع ہوگی. جب دوسری اللہ اکبر ہوتی ہے رکوع میں جانے کی تو ہو جاتا او رکعت ہی مس ہو گئی. تو امام کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر آپ کی تکبیر لوگوں کو سنا رہے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کی آواز ذرا کم ہے اور کراؤڈ بڑا ہے تو ذرا پیچھے سے کوئی اس تکبیر کو دوہرا دے تاکہ سب سن لیں. حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ پیچھے سے رپیٹ ہوتی. تو ایک دفعہ میں نے سوچا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، مائک ہے، سب کو سنائی دے رہی ہے آواز. لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ ایک دن یہ ہوا کہ جگہ قریب نہیں ملی تو کافی دور کھڑے ہونا پڑا. اب اس میں پہلی تکبیر نہیں سنائی دے رہی تھی، وہ دوسری ہی سنائی دے رہی تھی. تو بعض اوقات اینگل ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات اسپیکر خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات آواز ایک دم دھیمی ہو جاتی ہے اور امام جو ہوتا ہے وہ تو اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اور وہ پیچھے والا کیا کرتا ہے اللہ لمبا کر کے کرتا ہے، تو وہ سنائی دے جاتی ہے، پھر تو نماز خراب نہیں ہوتی. تو اس کی بھی دلیل ہمیں یہاں سے ملتی ہے. عام گھر میں ہر وقت ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں کراؤڈ زیادہ ہو وہاں چاہے اسپیکر بھی ہو پھر بھی کر دینے میں کوئی حرج نہیں. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اصل مقصد ہے. امام کے بعد مقتدی کا آہستہ تکبیر کہنا. ابو سعید سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. یعنی جو فالوورز ہیں، مقتدی ہیں، وہ آہستہ سے اللہ اکبر کہیں. اگر وہ سارے بھی زور سے آمین کی طرح اللہ اکبر کہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم تو خواتین ہیں، خیر ہے، لیکن جنرلی پتہ تو ہونا چاہیے نا، اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو روکا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اگر مسجد میں زور زور سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگے تو آپ کو پتا ہے نا کہ پھر نیبر گھبرا کے باہر آ جائیں گے کہ شاید ہم پہ اٹیک ہونے لگا. کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نام کو، وہ بھی اللہ کی بڑائی کو، ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان الفاظ سے ہی گھبرا گئے. حالانکہ اللہ اکبر اتنا خوبصورت کلمہ، تو اس میں بڑی بھلائی ہو گئی کہ آمین کا تو اونچا کہنا لازم کیا لیکن اللہ اکبر کا نہیں. مقتدی کا سکوت اختیار کرنا. مقتدی کون ہوتا ہے؟ پیچھے والا، یعنی وہ آرام سے چپ ہو کے نماز پڑھے. زید بن ارقم سے روایت، انہوں نے کہا ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے. ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا جو اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو. تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا کہ آپس میں باتیں نہ کریں. بعض اوقات دیر سے آتے ہیں یا کچھ، تو اس وقت بھی پیچھے سے آتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے نہیں آنا چاہیے. نماز کے اندر تو خیر ہے ہی، یعنی پہلے ابتدا میں کیا تھا، اللہ اکبر کے بعد
جیسے کلاس میں ہم شروع کر دیتے ہیں نا، کوئی سوال کرتا ہے تو وہ دو لوگ آپس میں بول رہے ہیں، وہ دو آپس میں، تو یہی حال تھا نماز کا بھی. نماز کے لیے اللہ اکبر امام نے کی اور پیچھے وہ ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، تو باتیں شروع ہو جاتی. پھر بعد میں منع کر دیا گیا کہ بولنا نہیں. ٹھیک ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، سکوت، خاموشی، دنیا کی بات کوئی نہیں کرنی. نماز کے اندر کی بھی چیزیں بھی آہستہ، اور دنیا کی بات بھی نہیں. جسٹ فار کلیئرٹی استاذہ جی، یہ جو پوائنٹ تھا کہ امام کے بعد مقتدی کا حصہ تکبیر کہنا، تو اس لیے کہ جب ہم مقتدی ہیں تو بھی ہمیں تکبیر کہنا ہے. بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ امام کا اللہ اکبر کہنا ہمارے لیے کافی ہو گیا. جی تکبیر یعنی اس لحاظ سے جی، یعنی اس پوائنٹ کا دونوں طرف سے آ رہا تھا نا، وہ جو ریڈ کیا ہوا تھا انہوں نے. میرے تصور میں آیا کہ اگر یہ طریقہ نہ سکھایا جاتا تو حرم میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں کیسی افراتفری ہوتی، کس قدر شان اور کتنی خوبصورتی نظر آتی اس عبادت میں. ایک اللہ اکبر کہا اور صفیں بن گئیں اور ایک طریقے سے کھڑے ہو گئے. اور یہی حال مسجدوں میں ہوتا ہے، اور جہاں لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے یا معلوم نہیں ہوتا ان کو، تو صفوں میں پھر ہلچل بھی ہوتی ہے اور آوازیں بھی آتی ہیں جس سے دوسرے لوگوں کی نماز متاثر ہوتی ہے. تو اللہ نے بڑی ہی خوبصورت طریقے سے عبادت سکھائی. بالکل. میں پوچھ رہی تھی کہ یہ نماز میں عمل کثیر کس کو کہا جائے گا؟ مطلب اگر آپ نے دونوں ہاتھ یوز کر کے کوئی کام کیا، جیسے بچہ ہی اٹھانا ہے یا کچھ، اور آپ نے دونوں ہاتھ یوز کیے، تو وہ عمل کثیر ہوگا؟ نہیں، عمل کثیر بلا وجہ دو ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں، دو ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ کے ادھر کر رہے ہیں، دو اور ایک ہاتھ کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ کہ بلا ضرورت، سوائے اشد مجبوری کے کہ جس میں نماز ہی خراب ہو رہی ہے، مثلاً کوئی بچہ پاس بڑا شور ہی مچایا جا رہا ہے اور آپ سے نماز، تو اس کو ایک دپ لگا دینا، تھوڑی سی ہلکا سا دپ سے مراد یہ کہ ایسے اس کو ٹیپ کر دینا کہ بھائی چپ کرو، اسے پتہ چل جائے گا. یا بچہ ایک رو رہا ہے اور اب نماز مغرب کی ہے، وقت جا رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی، مغرب کی اذان ہوتی اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی. تو اب میں نے کہتا وقت تو تھوڑا سا، نماز تو پڑھنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ انسان پھینک کے تو خود نمازیں پڑھتا رہے اور وہ ہلکان ہو جائے. تو پھر الحمدللہ مجھے اس وقت یہ بات پتہ چلی کہ نماز میں اٹھاتی تو چپ ہو جاتی، تو پھر میں وضو کر کے اس کو ساتھ اٹھا کے نماز پڑھ لیتی. تو اس صورت میں کہ نماز جا رہی ہو اور کوئی آپ کے پاس اس کو سنبھالنے والا، اٹھانے والا کوئی، یعنی انتہائی ایمرجنسی میں شدید ضرورت کے تحت کم سے کم حرکت. مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے دوپٹہ ہی صحیح کرنا ہے، آپ کا اتر گیا ہے کچھ، تو آپ اگر اس کو ایک ہاتھ سے کریں گے تو آپ کو کافی گھنٹے لگیں گے اس کو کرنے میں، لیکن اگر آپ دونوں ہاتھ یوز کریں گے تو فٹافٹ سے وہ ہو جائے گی. تو اس میں دونوں ہاتھ یوز کرنے اوکے ہیں؟ جتنا بچ سکے اتنا ہی بہتر ہے. چاہے جلدی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا بچ سکے. ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ جیسے نماز میں صف آپ کی برابر والا جو بندہ ہے وہ ہٹ کے پرے کھڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو ہلکا سا لائک یوں کر کے کھینچ سکتے ہیں اپنی طرف؟ جی کھینچ سکتے ہیں. استاذہ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھیں یا کوئی بچہ آواز دیتا ہے تو ہم اونچی آواز میں تو تلاوت کر لیتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے یا کھنکھار دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس سے نماز پہ فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، کوئی نہیں پڑتا. نماز کے دوران جیسے بچے کبھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو ہم کر دیتے ہیں. نہیں وہ نہیں کرنا، تو نہیں کرنا چاہیے. اسی آیت کو اونچا پڑھ لیں، لیکن کوئی اور آواز نہیں نکال سکتے. جی استاذ السلام علیکم. آپ نے کہہ رہے تھے نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی، اگر یوں ہاتھ نہیں بتائے تو. اب آپ دیکھیں ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، اور اگر ہمیں صرف یہی حکم دیا جاتا کہ اللہ اکبر کہنا ہے، تو میں سمے پتہ نہیں کوئی اللہ اکبر کہتے یوں ہاتھ اٹھا رکھتا، کوئی یہاں پہ رکھتا، کوئی الگ رکھتا، کتنے طریقے ہو جاتے. تو ان باتوں کو بتانے سے کتنی الحمدللہ آسانی ہو جاتی. چلیے آگے چلتے ہیں. نماز کا طریقہ ہی ہے قیام. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. قیام کا وجوب. قیام نماز کا رکن ہے. قیام نماز کے ارکان میں شامل ہے. اور کیا ارکان میں شامل تھا؟ تکبیر تحریمہ. جی تو قیام بھی ایسے ہی ہے جسے ادا کرنا واجب ہے. چنانچہ جو شخص قیام کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. جو شخص کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. لیکن جو شخص کسی بیماری، بڑھاپے یا کھڑے ہونے سے شدید مشقت حاصل ہونے کی بنا پر قیام کی ادائیگی سے عاجز نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے. اب آپ اگر کچن میں 2 گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں تو نماز میں 5 منٹ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟
اگر آپ لانڈری کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، اگر آپ بازار کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں، اگر آپ گھر کی صفائی ہر چیز کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، تو نماز ہی میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا وہ تھکاوٹ اتارنے کی جگہ ہے؟ وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا مقام ہے. تو فرض نماز میں خاص طور پر، نوافل وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیٹھ کر پڑھے، سواری پر بھی بیٹھ کے پڑھے، اور ویسے بھی بیٹھ کر ادا کرنے کی رخصت ہے. لیکن فرض کے لیے قیام فرض ہے. قرآن میں قیام کا حکم، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خصوصاً، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو. قومو، یہ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. قومو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر پڑھو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دیا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو. ٹھیک ہے، شدید تکلیف میں صرف بیٹھنے ہی کی نہیں، لیٹنے کی بھی اجازت ہے. جو قیام پر قدرت رکھے اس پر قیام لازم ہے. النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو کھڑے ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں. ایسی نماز میں ثواب نہیں ہوتا بلکہ انسان گناہگار ہو جاتا ہے. جو قیام کی قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے. جو دنیا کے کام کھڑے ہو کر کرتا ہے اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. میمون بن مہران نے کہا جب وہ اپنی دنیا کے کام کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. جو لوگ ویل چیئر پہ ہیں، کسی بھی وقت کھڑے نہیں ہو سکتے، بیلنس نہیں ہے، یا کوئی بیماری ایسی ہے یا بڑھاپا ہے شدید، تو وہ کیا کریں؟ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ لیں. ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں رحمہ اللہ، جو شخص قیام میں کھڑا ہونے پر قادر ہو لیکن رکوع یا سجدہ کرنے سے عاجز ہو تو اس سے قیام میں کھڑا ہونا ساقط نہیں ہوگا، بلکہ وہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے اور رکوع میں اشارہ کر کے پھر بیٹھ جائے اور سجدے میں اشارہ کرے. امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اشاروں سے باقی پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی قائماً، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اور اس لیے بھی کہ قدرت رکھنے والے شخص کے لیے قیام میں کھڑا ہونا رکن ہے، چنانچہ قرات کی طرح اسے بھی ادا کرنا لازم ہے. اور قیام کے علاوہ کسی اور چیز سے عاجز ہونا قیام کے سکوت کا تقاضا نہیں کرتا. جیسے اگر کوئی شخص قرات سے عاجز ہو تو اس سے قیام ساقط نہیں ہوگا. مثلا نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کو 2 لفظ بھی نہیں آتے سورۃ فاتحہ کے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، تو اب وہ کہتا ہے میں تو پڑھ ہی کچھ نہیں رہا تو میں بیٹھ ہی جاؤں. نہیں، قیام اپنی جگہ الگ چیز ہے اور قرات الگ چیز ہے. ایک کے ہونے سے دوسرے کا نہ ہونا یا دوسرے کے نہ ہونے سے پہلے کا ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لازم نہیں آتا. کشتی میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے، جیسے بحری جہاز میں جا رہے، اللہ کہ سیر بہت رف ہو اور گرنے کا ڈر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ میں کشتی میں نماز کیسے پڑھوں. آپ نے فرمایا تم اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اللہ یہ کہ تمہیں غرق ہونے کا ڈر ہو. ہاں، اگر ڈوبنے کا ڈر ہو تو پھر بیٹھ جاؤ، ورنہ کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھو. اس سے اندازہ لگا لیں کیونکہ آپ نے کشتی کا سفر کیا ہوگا کہ اس میں سکون سے نہیں انسان سفر کر پاتا، ہلتی رہتی ہے. ہاں، بڑا جہاز ہو تو اور بات ہوتی ہے، مگر اس میں بھی ہوا تیز ہو یا کچھ تو زلزلہ سا محسوس ہوتا رہتا ہے. جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی. حسن بصری نے بھی کہا کھڑے ہو کر. ہاں، قیام پر قدرت نہ ہونے پر سہارا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور کچھ فربا بھی ہو گئے تو آپ کی جائے نماز کے پاس ایک ستون تھا، آپ اس کا سہارا لے لیا کرتے تھے. جب بڑی عمر کے ہو گئے تو آپ یعنی سہارا لے لیتے تھے کسی چیز کے ساتھ. مثلا آپ کے پیچھے صوفہ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو پہ ذرا سا ٹیکا لگا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہ نارملی لگا کے پڑھیں، جب مشکل ہو رہی ہو، بیلنس کا مسئلہ ہو. جب جی آپ کا قیام بہت طویل تھا اس وجہ سے بھی آپ ٹیک لگا لیتے. صحابہ بھی بعض اوقات بیماری کی صورت میں ٹیک لگاتے تھے. قاضی ایاز کہتے ہیں جب تک فرض نماز میں بغیر ضرورت کے لاٹھی سے سہارا لینے کی بات ہے تو امام مالک اور جمہور علماء کا مذہب ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں،
بغیر ضرورت کے سہارا نہیں لینا. البتہ جہاں کوئی مجبوری ہو اور انسان کھڑا ہونے سے عاجز ہو تو کھڑے ہو کر سہارا لے کے نماز پڑھنا بیٹھ کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے. فرض نماز میں قیام کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں فرض نمازوں کے علاوہ اکثر نمازیں بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے. فرض نمازوں کے علاوہ مرض الموت میں جس میں آپ فوت ہوئے تھے, بالکل آخری عمر میں, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو اکثر نمازیں بیٹھ کر ہی ادا کی تھی. نفل نماز میں بیٹھنے کی رخصت عام حالات میں بھی. حضرت عائشہ سے روایت, انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھتے دیکھا حتیٰ کہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے. تب آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے حتیٰ کہ جب 40 یا 30 آیتوں کے برابر قرات رہ جاتی تو قیام کرتے قام فقرأها وسجدا. یعنی کیا مطلب ہے, پہلے جیسے کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھی, پھر کچھ لمبی پڑھی, پھر تھک گئے بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہو کر باقی پڑھی اور پھر رکوع میں چلے گئے. مریض کے لیے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے. عمران بن حسین سے روایت ہے جو مرض بواسیر میں مبتلا تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے, اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے ثواب سے آدھا ثواب ملے گا, آدھا ثواب ہوگا. جیسے نوافل وغیرہ ہم ویسے چلو نہ ہونے سے بہتر ہے پڑھ لیتے تو آدھا ثواب ہوگا, اور جو لیٹ کر نماز پڑھے گا اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے بھی آدھا ثواب ملے گا. تو پھر انسان کہتا پڑھ تو رہے ہی ہیں, زیادہ ہی ثواب لے لیں. بیماری یا تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. وائل بن حجر سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں پہلو پر بیٹھ کر نماز پڑھی, اس وقت آپ بیمار تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 زانوں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. 4 زانوں کیسے بیٹھتے ہیں, جیسے پلتھی مارتے ہیں, کراس لیگز. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.